اب آئیے بلا تاخیر، میں وقت زیادہ نہیں لوں گا چونکہ کروٹ بدل رہی ہے اور آپ لوگوں کی نظریں جس بات پر غمادی کر رہی ہیں، مجھے یہی شعر یاد آ رہا ہے کہ کتنی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں، آہٹ پہ کان در پہ نظر، دل میں اشتیاق، آنکھوں کے اشک سوکھ گئے تیرے انتظار میں، اس جلسے کی آبرو، اس جلسے کی جان، اس جلسے کے صدر محترم، ہم سب کی پہچان، ہم سب کے رہنما اور اس لکھنؤ کے علم بردار اور لکھنؤ کی سرزمین سے ایک ایسے خاندان کے چشم و چراغ جن کے ابھی بڑے بھائی صاحب آئے تھے، رات اندوری کے 4 مصرے ہم پڑھے تھے، میں چاہتا ہوں پھر شان میں پلٹ کر پھر پڑھ دوں کہ شاید مرحوم راحت اندوری نے یہ بات آپ کے خاندان ہی کے لیے کہی تھی کہ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ان کا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ بلا تاخیر ہم سب کے کرم فرما حضرت مولانا یاسر عبد الرحیم صاحب فاروقی دامت برکاتہم عالیہ تشریف لا رہے ہیں ہم سب کو محظوظ کرنے کے لیے۔ نحمدک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل الذي او كما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزوں، محترم بزرگوں، دوستوں، اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور میری پیاری ماں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام آپ لوگ سن رہے ہیں، آپ حضرات کے سامنے بغیر کسی تمہید کے جس طریقے سے اس بینر کا عنوان ہے اور ہماری مائیں اور بہنیں بھی سامنے تشریف فرما ہیں، ہمارے نوجوان ساتھی بھی یہاں موجود ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس عنوان سے ایک بات ہو جائے تاکہ ہم سب لوگوں کے لیے ایک میسج ہو جائے اور ہم لوگ اپنے آنے والے رمضان المبارک کو اسی کے نظریے میں اور اسی میسج کے ذریعے سے ہم گزاریں۔ میری ماں اور بہنوں اور میرے عزیز ساتھیوں، میں نے ابھی اللہ کے کلام کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے اور ایک حدیث شریف پڑھی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت ایک بات کو ارشاد فرما رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح فرما رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ابھی رمضان المبارک بہت جلد آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اس کی سعادتیں، اس کی فضیلتیں اور اس ماہ مقدس کو ہمارا نصیب بنائے اور ہم لوگوں کو اس تک کے پہنچا دے، آمین یا رب العالمین۔ رمضان کا مہینہ بہت خاص مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر میں ایک بات کہوں گا، بڑی اہم بات ہوگی لیکن بہت غور سے سنیے گا اس بات کو۔ رمضان کا مہینہ بڑا اہم مہینہ ہے عبادتوں کے اعتبار سے۔ اس مہینے کے اندر رمضان المبارک میں 11 مہینے الگ ہیں اور رمضان کا مہینہ الگ مہینہ ہے۔ اس رمضان کے مہینے کو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں اور واقعتاً ہے بھی کہ اس مہینے کے اندر خوب عبادت ہوتی ہے اور بڑا ثواب ملتا ہے۔ ثواب کی حد یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ایک نیکی کرو گے تو 70 گنا ثواب دیں گے رمضان کے اندر، ایک نیکی کرو گے 70 گنا ثواب دیں گے ہم لوگوں کو۔ ہم لوگ عبادت کا مہینہ ہے، خوب عبادت کرتے ہیں اس کے اندر، لیکن میرے بھائی
میں اس مہینے کے اندر عبادت سے ہٹ کر کے ایک بات کروں گا، وہ آپ کو سمجھنی ہوگی۔ وہ بات، عبادت تو سب کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تھوڑا ایکو کم کریے، تراویح پڑھتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، خوب تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی، یہاں تک کہ ہم لوگ جو عام حالات میں نفلیں نہیں پڑھتے تھے، سنتیں نہیں پڑھتے ہیں، رمضان کے مہینے میں وہ سنتیں بھی پڑھنے لگتے ہیں ہم لوگ، اس لیے کہ اس مہینے کے اندر بڑا ثواب ملتا ہے اور ایک ایک نفل کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا ہم لوگ خوب اس کے اندر نفلیں، تلاوتیں، قرآن مجید خوب پڑھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، یعنی عبادت کرتے ہیں پوری حد الامکان، جتنا ہو سکتا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ عبادت تو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ عبادت ہم لوگوں کو کرنی بھی چاہیے اور عبادت کا مہینہ بھی ہے، اس لیے برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ، خوب عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن میرے بھائی ایک بات میں اس سے ہٹ کر کے کہتا ہوں، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم کو اپنے بھائیوں کا، اپنی بہنوں کا دل نہیں دکھانا چاہیے، ہم کو کسی مسلمان کا دل نہیں دکھانا چاہیے، ہم کو کسی بھی مسلمان سے اوپر اٹھ کے میں بات کر رہا ہوں، کسی بھی انسان کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ ہم لوگ خوب عبادت کرتے ہیں، خوب عبادت کرتے ہیں، خوب تلاوت کرتے ہیں، خوب نفلیں پڑھتے ہیں، ساری عبادتیں، بہت کچھ کرتے ہیں، ہم لوگ تراویح پڑھتے ہیں، قرآن مجید مکمل کرتے ہیں، لیکن مسجد سے نکلنے کے بعد ہم آپس میں ایک دوسرے کا دل دکھا دیتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم آپس میں لین دین کرتے ہیں تو آپس میں لین دین کو ہم ادا نہیں کرتے، ہم کسی سے قرض لیتے ہیں تو اس قرض کو ادا نہیں کرتے ہیں، ہم کسی سے معاملہ کرتے ہیں تو اس معاملے کو ہم لوگ صحیح طریقے سے نبھاتے نہیں ہیں، ہم لوگ وعدہ کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، ہم رمضان کے مہینے میں ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر صرف عبادت ہے، باقی معاملات، اخلاق اور معاشرت کچھ ہے ہی نہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں رمضان آ گیا بس عبادت کرو، عبادت کرو، عبادت کرو۔ ہاں ہاں، بڑی اچھی چیز ہے عبادت کرنا، خوب عبادت کریے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کی جیب، کسی کا پیسہ مار کر کے روزہ افطار کرائیں؟ کہتا ہے کسی سے؟ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر میرے 5,000 روپے باقی ہیں، مجھے دینا ہے کسی کو 5,000 روپے، ہم وہ 5,000 روپے تو نہیں دے رہے ہیں، لیکن اپنے آس پڑوس میں، اپنے دوستوں یاروں میں اور لوگوں کو روزہ افطار کرا رہے ہیں۔ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے سب سے پہلے جو لوگوں کے حق ہیں وہ ادا کرو، بھلے سے 2 سنت کم پڑھو، 2 سنت کم پڑھو، نفلیں مت پڑھو، قرآن کی تلاوت کم کرو، لیکن پہلے لوگوں کے معاملات صحیح کرو، پہلے لوگوں کے دلوں کو مت دکھاؤ۔ ہم لوگ لوگوں کے دلوں کو دکھا رہے ہیں اور مسجد میں جا کر کے 5 وقتہ نمازی اذان کے وقت پہنچ جاتے ہیں، لیکن اپنی بہن کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں، ہم اپنے بھائی کا قرض نہیں ادا کر رہے ہیں، ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، اپنے کارخاندار کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں، ہم کام کرنے جا رہے ہیں اسکول کے اندر، کارخانوں کے اندر، مدرسوں کے اندر، ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں روزے کی وجہ سے رمضان میں۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کام ہم صحیح کر رہے ہیں؟ یہ کام ہم صحیح کر رہے ہیں؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اسره فلیصل رحمه۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو، میں میری ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہم لوگوں کی زندگی کے اندر کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ہم لوگوں کو 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، بس 2 چیزوں کی۔ میں بہت مختصر سی بات کر کے آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا، لیکن بڑی کام کی بات کر رہا ہوں۔ ہم لوگوں کو زندگی کے اندر کون سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ صرف 2 چیزوں کی ضرورت۔ نمبر 1، ہماری عمر زیادہ ہو جائے، یعنی ہم بہت دن تک کے اس دنیا کے اندر جئیں، اور نمبر 2، ہمارے پاس پیسہ بہت ہو جائے۔ یہی 2 چیزوں تو ہم لوگوں کو چاہیے ہوتی ہیں۔ ایک
ہمارے عمر ہماری بہت ہو جائے، اور دوسری چیز ہمارے پاس پیسہ ہو جائے، ہم اسی کے لیے اپنے اولادوں کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے خوب پیسہ کماتے ہیں، چاہے حرام کا ہو حلال کا ہو کیسے بھی آئے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں پیسہ ہو چاہے جیسا ہو وہ ہمارے پاس آنا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ ہماری عمر لمبی ہو جائے، تو یہ تو ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کے لیے تم کتنی دعائیں کر رہے ہو، کتنے جتن کر رہے ہو کہ تمہاری عمر میں برکت ہو جائے، تمہاری عمر لمبی ہو جائے، تمہارے پاس پیسہ آ جائے، اس کے لیے تم کتنے جتن کر رہے ہو، لیکن دو کام کر لو گے، صرف ایک کام کر لو گے، اللہ فرماتا ہے کہ تم ایک کام کر لو گے تمہارے دونوں کام ہو جائیں گے۔ کون کون سے کام؟ اللہ فرما رہا ہے ایک کام کر لو تمہاری عمر میں بھی برکت ہو جائے گی، تمہارے رزق میں بھی برکت ہو جائے گی۔ بہت آسان فلسفہ، بالکل آسان لفظوں میں، اس سے زیادہ کہیں آپ کو ملے گا نہیں، جو میرے نبی نے تحفہ دے دیا ہم لوگوں کو۔ لوگ سکون خریدنے کے لیے کیا کیا پیسے خرچ کر دیتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے صرف سکون حاصل کرنے کے لیے کہ ہم کو سکون مل جائے۔ لوگ اپنی عمروں کو بڑھانے کے لیے کروڑوں اربوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اپنی صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنی عمروں کو بڑھانے کے لیے، اپنے مال و جائیداد کو بڑھانے کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ ایسا ہو جائے۔ لیکن میرے رسول فرماتے ہیں ایک کام کر لو گے تمہارے سارے کام، تمہاری دونوں چیزیں ہو جائیں گی، تمہاری عمر میں بھی برکت ہو جائے گی اور تمہارے رزق میں بھی برکت ہو جائے گی۔ ہم پوچھتے ہیں اللہ کے رسول وہ کون سی چیز ہے ایسی جو ہم کو فری میں ملی جا رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے مومنو، من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے، وَأَن يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ اور وَأَثَرِهِ، یعنی اس کی عمر میں برکت ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر لو۔ بس اللہ کے رسول اور کچھ نہیں کہتے ہیں، کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں اے میرے امتیوں، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، بس ایک کام کر لو، تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمہارے لیے ساری کامیابی، تمہاری عمر میں بھی برکت ہو جائے گی، تمہارے رزق میں برکت ہو جائے گی۔ میں نے دیکھا ہے سردی آتی ہے، لوگ دوسروں لوگوں میں لے جا کر کے کمبل بانٹ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا، زکوٰۃ کے پیسے دوسرے لوگوں کو لے جا کر کے دے رہے ہیں، اور ہے کیا معاملہ؟ ہمارے خاندان کے لوگوں کے پاس کمبل نہیں ہے، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، ہمارے خاندان، ہمارے رشتہ داروں کے پاس گھر کے اندر راشن نہیں ہے، ہم لے جا کر کے پیسہ دوسری جگہ بانٹ رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنے میں دوہرا ثواب ملتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، منہ کو کھول دو، پیسے کے دہانے کو کھول دو، پیسے کو نہ دیکھو، خوب لٹاؤ اپنے رشتہ داروں کے اوپر۔ میں نے دیکھا ہے لوگ افطار کرا رہے ہیں، افطار پارٹیاں کرا رہے ہیں، ادھر کے لوگوں کو ادھر کے لوگوں کو، ان کو بلا رہے ہیں ان کو بلا رہے ہیں، اور ہمارے رشتہ دار بھوکے مر رہے ہیں۔ بتاؤ، جس کے رشتہ دار بھوکے مر رہے ہو تم دوسرے لوگوں کو کھلا رہے ہو کھانا، تم دوسروں کو افطار کرا رہے ہو، اللہ تمہارا یہ افطار قبول کرے گا؟ تمہارے گھر کے لوگ بھوکے سو رہے ہیں، ان کے گھر کے اندر راشن نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اوڑھنے کو چیز نہیں ہے، کھانے کو راشن نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہے، فیس ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، اور تم لوگوں میں جا کر کے افطار پارٹیاں کر رہے ہو۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو، تم صرف اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری عمر میں بھی برکت ہو جائے گی، رزق میں بھی برکت ہو جائے گی۔ اب ہم لوگ انسان ہیں، ظاہر سی بات ہے، ایک سوال
ہمارے بھی ذہن میں آتا ہے، آخری بات کہہ کے رخصت ہو رہا ہوں آپ سے، ایک سوال ہمارے بھی ذہن میں آتا ہے، آپ کے بھی ذہن میں آتا ہے، آپ ہم سے یہی کریں گے مولانا صاحب، بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے کلیجہ بھی نکال کے رکھ دو لیکن وہ راضی نہیں ہوتے ہیں۔ اسی کے بارے میں عربی میں ایک مقولہ ہے، بعض الاقارب کالعقارب، بعض رشتہ دار بچھو کی طرح ہوتے ہیں، بعض رشتہ دار، دیکھیے آپ کا اثر دیکھیے، بعض رشتہ دار بچھو کی طرح ہوتے ہیں، جتنا ہی ان کو پالو اتنا ہی ڈنک مارتے ہیں، ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ جتنا بھی کیجئے، جتنا بھی معاملہ ویوہار اچھا کیجئے، جتنا سلوک اچھا کیجئے، لیکن وہ آپ کی برائی کے در پہ لگے رہیں گے، آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ اب یہی معاملہ اللہ کے رسول کے سامنے بھی تھا، کوئی یہ اللہ کے رسول نے کوئی اور زندگی تھوڑی نہ گزاری ہے۔ اللہ کے رسول، ہم نے سوال کیا اللہ کے رسول، ہمارے بعض رشتہ دار ایسے بھی ہیں جن کو ہم بہت راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کو ہم بہت منانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مانتے نہیں، ہماری برائی چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمیشہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک کام سن لو، ایک کام تم سن لو۔ اللہ کے رسول، اچھا ہم کیا کریں ان کے رشتہ داروں کے ساتھ جو لوگ ہمارے ساتھ بنانا نہیں چاہتے، جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو رشتہ داری کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز نیکی یہ نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کے ہاں کچھ بھیج دو۔ مثال کے طور پر عید آئی، ہم نے ان کے ہاں سیوئیں بھیج دی، انہوں نے ہمارے، بقرعید میں یہ سلسلہ بہت چلتا ہے کہ ایک بکرا کٹوایا اور اس کے بعد اس کی دو دو تین تین بوٹیاں کی اور کچھ ان کے ہاں، کچھ ان رشتہ داروں کے ہاں، کچھ رشتہ داروں کے بھیج دی، اور جن سے بول چال نہیں ہوتی ان کے ہاں نہیں بھیجتے ہیں، نہیں بھیجتے ان کے ہاں۔ اور پہلی بات تو یہ خراب طریقہ ہے کہ بکرا جن کے ہاں ہوتا ہے ان کے ہاں بھی گوشت بھجواؤ، ایک رسمن گوشت بھجوایا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں میں نے یہ طریقہ ہی بدل دیا ہے بالکل، جن کے ہاں قربانی کا گوشت ہو ان کے ہاں مت بھیجو، جن کے ہاں نہیں ہو قربانی ان کے ہاں بھیجو، اور زیادہ کر کے بھیجو۔ ہمارے ہاں ایک رسم یہ چلی ہوئی ہے کہ بھیجنا سب جگہ ہے لیکن دو دو بوٹی کر کے بھیج دو، چاہے چھچڑا بھیج دو، اور جب پہنچا تو وہ دیکھ کے کہتے ہیں یہ دیکھیے یہ بھیجا ہے، چھچڑے بھیج دیے۔ بتاؤ، چڑیا کی جان گئی، کھانے والے کو مزہ نہیں آیا، آپ نے گوشت بھی بھیج دیا اور مزہ بھی نہیں آیا، بتائیے، آپ نے گالیاں بھی کھا لی۔ اس سے بہتر ہے جن کے ہاں قربانی نہ ہو ان کے ہاں بھیجو اور زیادہ بھیجو جو مستحق ہو، اور جن کے ہاں قربانی ہو ان کے ہاں مت بھیجو کبھی بھی۔ لہذا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ جن سے تم راضی ہو انہی کے ہاں بھیجو، جو تمہارے ہاں کچھ سامان بھیجتے ہیں تم ان کے ہاں کچھ سامان بھیج دو، یہ نیکی نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہا۔ نیکی تو یہ ہے جو تم سے رشتہ قطع کرے، جو تم سے رشتہ ختم کرے، جو تم سے بول چال بند کرے، جو تمہارے یہاں آنا جانا بند کرے، تم اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، نیکی اس کو کہتے ہیں۔ ورنہ تو جو لوگ تم سے راضی ہیں ان کے یہاں بھیجنے سے کیا فائدہ، ان کے یہاں بھیجنے سے کیا فائدہ۔ اب ہمارے اندر یہ ہوتا ہے، ہمارے اندر کی ایگو یہ کہتی ہے ارے تم ہم سے 2 فٹ دور ہوتے ہو، ہم تم سے 10 فٹ دور ہوتے ہیں، یہ ہم جملہ کہتے ہیں۔ نہیں نہیں، یہ غلط جملہ ہم استعمال کرتے ہیں، حدیث کا مفہوم الگ ہے، حدیث الٹا بتا رہی ہے، بلکہ حدیث ہم کو سیدھا بتا رہی ہے، ہم الٹے راستے پہ چل رہے ہیں۔ حدیث کہتی ہے کہ دیکھو اگر تم سے کوئی رشتہ دار تم سے رشتہ داری ختم کرے، کوئی تم سے بدتمیزی کرے، کوئی تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، لیکن اس کے باوجود بھی تم اس کے ساتھ بول چال رکھو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کا فیصلہ اللہ رب العزت کل قیامت میں کرے گا، تم کو جنت دے گا اور اس کو سزا دے گا۔ لہذا میرے بھائی، رمضان کا مہینہ عبادت کا تو مہینہ ہے ہی ہے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خوب سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں کیا معاملہ ہے؟ 2 ثواب ملیں گے۔ آپ کسی غیر کو زکوٰۃ دیجئے، صدقہ دیجئے، 1 ثواب ملے گا، لیکن اگر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیں گے، ان کو راشن پہنچائیں گے، 2 ثواب ملیں گے۔
صدقہ دیں گے 2 ثواب ملیں گے، ایک رشتہ داری کا ثواب ملے گا اور ایک اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ثواب ملے گا، 2 ثواب ملیں گے۔ اب بتائیے ہم لوگ رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور غیروں کا خیال رکھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی ہم کو رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے معاملات صاف کیجیے، جس نے لین دین کی ہو، جس کا بقایا ہو، بتائیے ہم دوسروں کو تو کھلا پلا رہے ہیں لیکن جس کا باقی کم سے کم اس کا ادا تو کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کو دو اس کا پیسہ، اس کا حق ادا کرو۔ اگر ہم یہ سب نہیں کریں گے تو یاد رکھیے گا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ ہم لوگ صرف عبادت میں لگے رہتے ہیں اور معاملات بے انتہا خراب کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اپنے معاملات کو صاف کیجئے، رمضان کا مہینہ اچھی طریقے سے گزاریے، کسی کی غیبت نہ کیجئے، برائی مت کیجئے، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیجئے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کیجئے، اس کے بعد عبادت کیجئے، اس کے بعد عبادت کیجئے۔ لہذا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو رمضان المبارک کا مہینہ آمین۔ اچھی طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔